اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 احادیث کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں، جو ہم نے خود بھی یاد کرنی ہے اور اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ نمبر 1، ماں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 2، مسجد پاک صاف رکھنے سے متعلق 3 احادیث۔ نمبر 1، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 2، حضرت وصلہ بن عسقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے، اللہ عز و جل وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ نمبر 3، فجر کی 2 سنتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ نمبر 4، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ ہے، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ترجمہ، جو کچھ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اس سے لے لو، جسے منع فرمائے اس سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، واضح ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور سب سے بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نمبر 5، جنت میں داخل کرنے والے اعمال۔ ترجمہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فرض نماز ادا کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں ذرا بر بھی زیادتی اور کمی نہیں کروں گا۔ جب وہ واپس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو شاید کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دوسروں تک بھی پہنچائے اور خود بھی سن کے اپنا ایمان تازہ کرے۔ دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے یوٹیوب کے چینل جاسم نوکیا کو سبسکرائب کریں
اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔